والصلاة امام الانبیاء جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرا دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یدروں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی میں حق سچ بیان کر دی توفیق نصیب فرمائے کہ سنا کے سن شاعر کو قرآن و حدیث سے بھی عمل کر دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ماہر رمضان مبارک کا عظمت والا شانہ والا مرتبے تے مقام والا یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا بڑی شانہ والا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو عطا فرمایا. ادھر تے اللہ تبارک و تعالی دی عطا تے اللہ نے جڑا کرم فرمایا ساڈے تے اپنا فضل فرمایا ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا احسان فرمایا ساڈے تے. اللہ تبارک و تعالی دی اس عطا دے اوتے دا شکر ادا کرتے ہیں. ایماندار اللہ تبارک و تعالی دی اس عطا دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک تو سانو یہ مہینہ عطا فرما کے ساڈے تے بہت بڑا کرم کیتا بڑا فضل کیتا اسی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے جڑے بھی مسلمان بھرا دوست احباب جامعہ مسجد گلزار مدینہ نانپورہ اللہ دے اس گھر دے نال جڑے میرے دوست بھرا مسلمان تعاون فرما رہے ہیں کسی طرح بھی مسجدی آباد کاری واسطے اللہ کا گھر آباد ہوئے اتنے نمازاں پڑھیاں جان قرآن پاک پڑھیا جائے اللہ کا سچا دین سکھیا تے سکھایا جائے. اللہ تبارک و تعالی دے کر جامع مسجد گلزار مدینہ نانپورہ دی تعمیر و ترقی دے اندر کسی طرح کا بھی کوئی حصہ لے رہے ہیں مالی جانی اخلاقی اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سانو سارے زیارت نصیب فرمائے. آمین. میرے نہایت والی اور احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین جڑے اللہ تبارک و تعالی دا پیار محبت دل کا کرتے ہیں میں انہاں دوستاں دے نال مخاطبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگی اس منڈ دے اندر نے
کہ انہوں نے صرف اینی گل کہہ چھڑی کنی گل آمنا کہہ چھڑے تے این یترکو تے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے چھڑ دے گا۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ قرآن پاک نے کی اعلان فرمایا ہے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر آنے والے لوگوں اس گھمنڈ کے اندر نہ رہا جے کہ اسی نیگر دل پہ چھڑ دیتے جاؤں گے کہ اسی آمنا کہہ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن آزمائے گا نہیں نا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو بھی جانچا یعنی کیا کیا آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان فرما رہا ہے کہ بھئی لوگوں اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم نے صرف آمنا کہہ دیا ہے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو بھی جانچا اگلوں کو بھی آزمایا یعنی کہ جو ہم سے پہلے تھے ان کی بھی آزمائش کی گئی ان کو بھی جانچا گیا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کیوں کی تھی؟ اس لیے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا سبحان اللہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہم ان کو آزمائیں گے اتنا کہنے پر نہیں چھوڑ دیں گے کہ آمنا جی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ جو جانچنا ہے یہ دیکھنا جو ہے یہ پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی جانچا گیا ان کو بھی آزمایا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا تو اب ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ آزمائش کس طرح ہے کہ بھئی روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اب جو مسلمان ایمان والا روزہ رکھتا ہے تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں جو کرتے جانا ذرا صبح شہری کے وقت شہری کھا کر روزہ رکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیا اقرار کر لیا نیت کر لی کہ یا اللہ اب سارا دن ہم کوئی چیز کھائیں گے بھی نہیں کوئی چیز پیئیں گے بھی نہیں بلکہ جتنی بھی ساری حلال چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے منع کر دیا۔ اب نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور یہ دیکھیں بیوی بھی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کے قریب بھی نہیں جا رہا۔ اب آزمائش ہو گئی روزہ دار کی
اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کر لیا، یہ بھی وعدہ کر دیا کہ مولا کریم تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں کے بھی قریب نہیں جائیں گے، کوئی پھٹا فساد نہیں کریں گے، کوئی گالی گلوچ نہیں کریں گے، یا اللہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی آزمائش کرنا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو بھی دیکھے اور جھوٹوں کو بھی دیکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی بندے، بہت سارے بندے امتحان میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی بدبخت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کے اندر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا کرم فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں ماہ رمضان مبارکہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حلال چیزیں بھی انسان کے پاس پڑی ہوں، کھانے پینے والی دوسری اشیاء بھی سب سے منع کر دیا گیا کہ بھئی ان کے قریب نہیں جانا، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، وگرنہ آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اب مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا کہ بھئی میں امتحان میں، آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ میرے بزرگوں دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سماج کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا فرمایا ہے، تمہیں جو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو مال عطا فرماتا ہے، جس کو اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان کرتا ہے۔ اور امتحان اس لیے ہے تاکہ سچوں کا بھی پتہ چل جائے اور جھوٹوں کا بھی پتہ چل جائے، اللہ ان کو دیکھ لے۔ اور اللہ نے پہلی امتوں کو بھی جانچا ہے، ان کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ، کون ہے میری بندی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور کون اپنی اولاد کو اللہ کے دین پہ لگاتا ہے، اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے۔ جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پہ لگا دیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو آمنا کا اقرار کرنے والے ہیں، کلام ان سے کر رہا ہے، یہ باتیں ان سے ہو رہی ہیں جس نے آمنا کہہ کے اپنے آپ کو اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل کیا ہے۔ تو اب دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے انسان کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جانا ذرا، بندہ ساری زندگی جہاں پہ زندگی گزارتا ہے، خوشیاں غمیاں بند کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کوئی ساتھ اس کے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب اس کی قبر تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر جو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، عقیدت کا اظہار کرنے والے، ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ کوئی بھی اس کی قبر میں اس کے ساتھ لیٹنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس بات کو بڑے ہی پیارے انداز میں اس نے بیان کیا ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا کے یہ جو رشتے ہیں جو پیار محبت کرنے والے ہیں،
عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے، ساتھ کوئی نہیں جائے گا، یہ اکیلی جان لے کر بندے نے آگے جانا ہے اور اپنا حساب لینا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں رہ کر اپنا وقت گزاروں گا، نانا مسلمان جو کرتے جانا گا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آگے قبر حشر کے مناظر شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں معاملہ سارا کہ یہ ہمارا قریبی جو ہے جس کے ساتھ ہمیں اتنا پیار تھا، محبت تھی، کہ جا تو رہا ہے، لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ مطلب کیا؟ ایک پنجابی کے شاعر ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے اس کا اظہار کیا ہے، جیڑے کے جیسی مرانگے نال تیرے، جیڑے کے جیسی مرانگے نال تیرے، اج ان بھی باریاں ہاریاں نی، تے جیڑے ترسدے سی دید نو دینے راتی، اج ان بھی باریاں ماریاں نی، تے باغ وچ خزانے جدوں بال کھلے، پنچھی اڑ گئے مار اگاریاں نی، محمد گھومیا جھوٹائی جگ سارا، تے میرے مدنی دیاں سچیاں یاریاں نی۔ سارے جب تعلق ختم ہو جائیں گے، سارے ناطے رشتے چھوڑ جائیں گے، ارے تو جب قبر میں پہنچے گا تو سارے تو پیچھے رہ جائیں گے، لیکن اللہ کے محبوب جو ہے قبر میں بھی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ اور قبر سے اگلی منزل جو ہے حشر کا میدان جو ہے، اس کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا دن ہوگا، ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا جو ہے ہر عزیز رشتے دار جو ہے ایک دوسرے سے فرار اختیار کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر کوئی فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہوگا۔ لیکن وہاں حشر کے میدان میں بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کون؟ جو وطنہ کے چہرے والے ہیں، واللیل کی روزوں والے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے ہیں، تاہا کی نبی والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا، اے میرے گناہگار امتیوں کہاں پٹک رہے ہو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، موجود ہوں، اس لیے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے موجود ہوں۔ تو آمدہ پر سے مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھئی روزہ رکھ کے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، یہ تمہاری آزمائش، یہ تمہارا امتحان ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہو۔ اور دوسرے لفظ جو ہے واضح فرمائے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، مجھ پہ فضل کر دے، مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، یا اللہ مجھے مال عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرما دیتا ہے۔ اب مال جب دے دیا ہے اللہ نے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ ہے کہ میں اس کا امتحان کروں، دیکھوں کہ یہ مال کن کاموں میں خرچ کرتا ہے، مال کن کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ آمدن پر سے
اسی مال سے بندہ جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہ پچھلے جمعہ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صف میں آ جایا کریں، ثواب کافی زیادہ ہے. آ جاؤ جناب چوبی صاحب، ثواب زیادہ ہے تو ماشاءاللہ جڑا نا مطلب خطیب صاحب کو پھر ذرا ذوق بھی آ جاتا کہ بندے اگے بیٹھے ہیں پھر ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں نے مال دے دیا ہے، اب یہ کن کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اچھا، کئی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ صبح و شام دوپہر ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیکی کے کام کا موقع مل جائے اور ہم اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ اعلان کر دیں کہ اے مولا کریم، اے اللہ وحدہ لا شریک، تو نے ہمیں مال عطا فرمایا، ہمیں یہ نیکی کا موقع ملا، بھلائی کا موقع ملا، یا اللہ تجھے راضی کرنے کا موقع ملا. ہم نے جو تو نے مال عطا کیا تھا مولا، ہم نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے. صبح و شام دوپہر وہ اس کام میں لگے ہوتے ہیں. اب دوسرا مرحلہ اس میں ابھی میں آتا ہوں. دوسرا مرحلہ اولاد کا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں اولاد عطا. کوئی بیٹے مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دعا کر یا اللہ بیٹے بھی عطا کر دے، بیٹیاں بھی عطا کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ان کی جو نیت ہے اس کو سامنے رکھ کے اللہ دعائیں قبول کروا. اب اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، بیٹے بھی عطا فرما رہا ہوگا، بیٹیاں بھی عطا، کسی کو بیٹے بھی دے دیے، بیٹیاں بھی دے دی. اب جب اولاد مل گئی تو اب امتحان شروع ہو گیا. اب کیا شروع ہو گیا؟ امتحان شروع ہو گیا بندے کا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی. اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے. میں نے اس کو بیٹے بھی عطا کر دیے، بیٹیاں بھی عطا کر دیں. اب کیا کرتا ہے یہ کہ بیٹوں کو دین کے راستے پہ لگاتا ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے کہ نہیں، اپنی اولاد کو نیک کاموں میں لگاتا ہے کہ نہیں، اپنی اولاد کو اچھے کاموں پہ لگاتا ہے کہ نہیں. اب امتحان ہوتا ہے. جو اولاد ملنے کے بعد اپنی اولاد کو اچھے کاموں پہ لگاتے ہیں، دین کے کاموں پہ لگاتے ہیں، نیک کاموں پہ لگاتے ہیں، ادھر امتحان تھا نا، آزمائش تھی. اولاد مل جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت بندہ لگا رہتا ہے کہ میری اولاد کے ذریعے سے چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، کوئی دین کا کام ہو جائے، اسلام کا کام ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہو جائے. جو اپنی اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں. اب دیکھیں اس کے برعکس نیگیٹو دیکھیں. ایک بندے کو مال اللہ نے عطا کیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے کاموں میں اپنے مال کو لگاتا ہے. گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، پھٹے فساد کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر، فساد برپا کرنے کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے. دنیا کو دکھانے کی بناوٹ کے اندر وہ مال خرچ کرتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیں، جس نے تو مال اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک طرف وہ بندہ ہے اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کو مال اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا تاکہ اللہ چیک کرے، اللہ امتحان لے، اللہ جو ہے اس کی آزمائش کرے کہ کن کاموں میں یہ مال لگاتا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے گناہوں کے کاموں میں مال لگا رہا ہے، تڑک صبح بھی دوپہر بھی شام بھی مال جو ہے برائی کے کاموں میں لگا رہا ہے. تو ایمانداری سے بتائے کیا وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے؟ نہیں، وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوا. اور دوسری چیز جو ہے اللہ نے اولاد دی، ایک تو اپنی اولاد کو اچھے کاموں پہ لگا رہا ہے، نیکی کے کاموں پہ لگا رہا ہے، دین کے کاموں پہ لگا رہا ہے، اور دوسرا پرواہ نہیں کرتا. اس کی اولاد اچھا کام کرے تب وہ پرواہ نہیں کرتا، برا کام کرے تب وہ پرواہ نہیں کرتا. یعنی کہ اولاد تو تھی آزمائش، امتحان تھی اولاد.
اللہ دیکھ کے دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے اولاد کو کن کاموں پہ لگایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جانا دران، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی انہوں نے اپنی اولاد کو نیک کاموں پہ لگایا، اللہ کے دین کے راستے پہ لگایا، اچھے کاموں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پہ لگایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے اپنی اولاد کو برے کاموں پہ لگا دیا، برائی کے راستے پہ لگا دیا، مطلب پرواہ نہیں کی، انہوں نے چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، اچھے برے کی تمیز کرنا نہیں سکھائی، ان کو علم دین نہیں سکھایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں امتحان کر رہا ہوں، یہی اولاد جو ہے تمہارے لیے وہ بلے جان بن جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ اسی اولاد کو کھڑا کر دے گا ہمارے سامنے، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ سوال کرے گا کہ بھئی میں نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، کن کاموں پہ لگایا اس کو، اچھے کاموں پہ یا برے کاموں پہ؟ آج دیکھیں سب سے بہترین موقع ہوتا ہے چیک کرنے کا، اپنی اولاد کو، معاشرے کو چیک کرنے کا۔ آج کے دور میں سب سے بہترین موقع ہوتا ہے چیک کرنے کا، انسان اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کر سکتا ہے۔ آج کل خوشی کا موقع ہوتا ہے تو یہاں پہ چیک کیا جا سکتا ہے، اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ ناچ گانا کر رہے ہو، ارے سر عام گزرا ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، گناہ کے کام ہو رہے ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہو، تو بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا انصاف کرے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے اولاد تو دی تھی، یہ دیکھے یہ ناچ گانا کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، مجھے ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، کنجر نچا رہے ہیں، کنجریاں نچا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، پٹا فساد کر رہے ہیں، اپنا برباد وقت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، مالک تم نے یہ مجھے اولاد تو دی تھی لیکن یہ برائی کے کاموں میں لگ گئے، یا اللہ تجھے ناراض کرنے میں لگ گئے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں ہی توبہ کرے، معافی مانگے، آنسو بہائے، ندامت شرمندگی اختیار کرے، تو ہوگا کیا؟ اللہ اس کی تو توبہ قبول کر لے گا، لیکن پھر اللہ اولاد کا محاسبہ فرمائے گا، اللہ اولاد کا محاسبہ فرمائے گا کہ باپ تو ہے توبہ کر کے سرخرو ہو گیا کہ مالک تم نے دی تھی اولاد، لیکن میں نے کوشش کی لیکن میری کوششیں کامیاب نہ ہوئی، لیکن مجھے چاہیے تھا کہ اور زیادہ ان کی تربیت کرتا، اور زیادہ ان پہ دھیان دیتا، اور زیادہ توجہ کرتا، لیکن مالک میرے کہنے سے باہر ہو گئے، میرا کہنا نہیں مانتے، میری بات نہیں سنتے، میری بات پہ توجہ نہیں کرتے، اور سارے عام معاشرے میں برائیاں کر رہے ہیں، اعلان برائیاں کر رہے ہیں، برے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ مالک میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ان کا حساب میں دوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ یہ اپنا حساب خود دیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کرے، بخشش کی دعا کرے، یا اللہ گناہگار تو ہو گئے ہیں، سیاہ کار تو ہو گئے ہیں، بدعمال تو ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی گناہگاری کو نہ دے، بدعمالی کو نہ دے، سیاہ کاری کو نہ دے، اپنی رحمت کو دے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دونوں پہلو رکھ کے اس دنیا میں ہی اپنا کام سیدھا کر سکتے ہو۔ اور دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارے لوگوں حضور کی امت جو ہے یہ سب سے بہترین امت دنیا میں قرار پائی ہے۔ ارے بہترین امت ہونے کا ان کا جو ہے وہ سنہری ہونا کیا چاہیے؟ ارے تأمرون بالمعروف، ارے یہ نیکی کے کاموں کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکے، یہ بہترین امت قرار پائی ہے۔ نیکی کے کاموں کا حکم دے، برائی کے کاموں سے روکے، اور یہ عالم ہے اللہ اکبر، توبہ توبہ توبہ، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے ہوتی ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، ارے قرآن کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور جہاں پہ سب سے زیادہ
ہو رہا ہوتا ہے، شراب چل رہی ہوتی ہے، اور کئی جگہ پہ جوا چل رہا ہوتا ہے، سودی کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، ناک توڑ میں کبھی ہو رہی ہو، توبہ توبہ۔ یہ مہینہ تو احتساب کا مہینہ تھا، ارے اپنے آپ کو درست کرنے کا مہینہ تھا، ارے برائیاں چھوڑنے کا مہینہ تھا۔ اللہ آزمائش کر رہا ہے رمضان کے مہینے سے، ارے حلال چیزوں کو کھا نہیں سکتے، ارے پی نہیں سکتے، تو کیا اس مہینے میں جو برے کام ہے وہ کرنے کی اجازت ہے؟ نہ، حلال چیزیں چھوڑ دی گئی، منع کر دیا گیا، تو برائی سے نہیں روکنا، اب احتساب کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا 12 مہینے کے لیے کہ یا اللہ ہم رمضان میں ہی صرف نمازیں نہیں پڑھیں گے، رمضان میں ہی قرآن نہیں پڑھیں گے، رمضان میں ہی اپنے ماں باپ سے فرما برداری نہیں کریں گے، نیکی نہیں کریں گے، ان کا خیال ہی نہیں رکھیں گے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات آ گئی، ہم مسئلے مطلب حدیث پاک کے لفظ ہے، میں آپ کو بیان کر دوں۔ بعض دفعہ ماں باپ پورے ہو جاتے ہیں نا، تو بچے جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں ان کی، بچے جو ہے، اور جگہ جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو میں سنبھال رہا ہوں، ماں باپ کو میں یہ دے رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کو سنبھال رہا ہوں اور میں خدمت کر رہا ہوں، ابا جی میرے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، میں نے جی دونوں کو رکھا ہوا ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، اور نہ یہ نہ کہے، بلکہ یہ سعادت سمجھ اللہ نے تجھے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ یہ تو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے نا، کما کے لا کے ان کو دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ کی وجہ سے تجھے رزق عطا فرماتا ہے، وہ تیرے ماں باپ کی وجہ سے اللہ تجھے روزی عطا فرما رہا ہے، برکت عطا فرما رہا ہے، اور تو کہتا پھر رہا ہے میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، نہ ان کی وجہ سے اللہ تجھے روزی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، احتساب کرنے کا ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اگر بندہ اس امتحان میں اس مہینے میں بھی ناکام ہو گیا، اور سب سے لے کے یہ بڑی جو ہے کامیابی جو ہے ایج دیا ہے، سپورٹ دی ہے اللہ نے، کیا 11 مہینے میں شیطان جو ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے، بدلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بندے کو کہتا ہے نیکی کا کام نہ کر، برائی میں لگ جا، فلاں برائی کا، اچھا برائی کے کاموں میں اتنا زور لگاتا ہے، اتنا زور لگاتا ہے کہ بڑے بڑے وہ پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے شیطان جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بخشنا چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ ارے تجھے وسوسہ ڈالنے والے یہ شیطان تھے نا، تجھے برائی پہ لگانے والے یہ شیطان تھے نا، تجھے برائی کے اڈوں پہ لے جانے والے یہ شیطان تھے نا، ارے طرح طرح کے گناہ کروانے والے یہ شیاطین تھے نا، میں نے ان کو جکڑ دیا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ قیامت کے دن تو بہانہ نہ لگانا کہ شیطان نے مجھے برگلا دیا تھا، شیاطین نے مجھے برائی کے اڈوں پہ لے گئے تھے، بہانہ نہ لگانا کہ شیاطین کو میں نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اب حساب تو دے گا، اب شیطان کا بہانہ نہیں چلے گا، ارے تیرا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ شیطان میرا ڈال دینا کہ لو جی گانوں پہ مجھے شیطان نے لگا دیا تھا، ارے فلموں میں مجھے شیطان نے لگا دیا تھا، ڈراموں پہ مجھے شیطان نے لگا دیا تھا، جوئے پہ مجھے شیطان نے لگا دیا تھا، سود پہ مجھے شیطان، یعنی کہ طرح طرح کی برائیاں ہم شیطان کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو زنجیروں میں جکڑ کے پابندی سلام کر کے یہ بتا دیا ہے حساب جو ہمیں دینا ہے، حساب امتحان تمہارا ہمارا ہے۔ اب شیطان تو وہاں پہ چھوٹ جائے گا، یا اللہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، یہ جانتے نہیں تھے یہ برا کام ہے، یہ برائی ہے، یا اللہ میری وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے برائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں، رمضان کا مہینہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔